بہت عمدہ سوال ہے. یہ لفظ ہیں تین. جی ایک ہے معجزہ, جی دوسرا ہے کرامت, اور تیسرا ہے استدراج. جی جی یہ تین لفظ ہیں. معنی تینوں کا ایک ہی ہے, لیکن بولنے کا مقام جدا جدا ہے. جی جی تینوں کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ کیف, وہ واقعہ, وہ بات جو ما ورائے عقل ہو, جو عقل میں سما نہ سکے, اس کو معجزہ کہتے ہیں, اس کو کرامت آج کہتے کے دور ہیں, میں اس کو نان لاجیکل استدراج. نان لاجیکل, جو سمجھ میں نہ آ سکے, جی سمجھ ایکسپٹ نہ کرتی ہو, اس کو معجزہ کہتے ہیں. اب یہ کس کس مقام پہ بولا جائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کوئی ظاہر چیز کر دے, معجزہ کہلائے گا. انبیاء اور رسول کے ہاتھ پر ظاہر کر دے. حضور کریم علیہ السلام تبسم فرما کے سورج کو کہیں علی نے نماز پڑھنی ہے, سورج پھر آئے تو اس کو معجزہ کہیں گے. بو علی کلندر دعا کر دیں کہ جب تک قاری سے تلاوت نہ سن لوں گا سورج نہ چڑھے, سورج نہ چڑھے, اس کو کرامت کہتے ہیں. یہ اگر نبی کے ہاتھ پر, رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو معجزہ ہوگا. اگر کسی صحابی یا اہل بیت, یہ بھی خاص, اب لفظ اہل بیت کا خاص کر کے بول رہا ہوں, اکثر کتابیں چھپتی ہیں معجزہ علی, معجزہ خاتون جنت. یاد رکھ لیجئے, معجزہ کا لفظ خاص یا اللہ تعالیٰ کے لیے جی یا انبیاء اور رسول اعظام معصومین کے لیے ہے. اور جب خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہو گئے, جس طرح نبوت کا خاتمہ, رسالت کا خاتمہ, معصومیت کا خاتمہ رب نے فرمایا, اسی طرح معجزہ کا بھی انبیاء اور رسول کے ہاتھ پر خاتمہ فرمایا. اب کسی مومن, چاہے وہ صحابی ہو, اہل بیت ہو, ولی اللہ ہو, عالم ربانی ہو, جس کے ہاتھ پر ظاہر ہوگی, اس کو لفظ کرامت کہا جائے گا, معجزہ نہ کہا جائے گا. اور لفظ تیسرا جو میں نے بولا, آخری جملہ کہتا ہوں, اس کو کہتے ہیں استدراج. یعنی اگر مومن کے ہاتھ پر ما ورائے عقل عمل ظاہر ہو, اس کو کرامت کہیں گے. کسی کافر, عیسائی, یہودی, نان مسلم کے ہاتھ پر کوئی عجب واقعہ ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہیں.